ابھی جس طرح آپ نے راہ خدا میں دینے کا ذہن بچوں کو دینے کے حوالے سے کہا، تو ہمارا اپنا ذہن کب بنے کہ میں راہ خدا میں کچھ دوں؟ کیونکہ ابھی میں تو مالدار نہیں ہوں، میرے پاس تو اتنی آمدنی نہیں ہے، تو یہ جو راہ خدا میں دینے کا جو لیول ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ اول تو بچوں کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو یہ واجب ہے. امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، یہ بہار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی اولاد کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے. اب یہ کہ بچہ اپنے ذاتی مال تو اپنا دے نہیں سکتا، لیکن اب اس کی صورتیں جیسے کہ اس کو مال کی ہوس اور حرص پیدا نہ ہو، اس کے بندہ اقدام کرے اور خیرات دینی ہے، کچھ دینا ہے فقیر کو یا کسی کو کوئی چیزیں، تو یہ بچے کے ہاتھ جیسے دلوائیں گے تو یوں اس کا دینے کا ذہن بنتا رہے گا، اور جدا چیزوں کی جدائی اس سے برداشت کرنے کی طاقت ملے گی اس کو. تو کوئی بھی ایسی صورت کوشش کرے کہ بچہ بخیل نہ بنے، کنجوس نہ بنے، سخی بنے. تو اب یہ کہ ہم کیسے، تو اس کے تو فضائل پڑھیں گے تو ہی فضائل جیسے اللہ کی راہ میں دینے سے، یہ تو کنفرم ہے، حدیثوں میں بھی ہے، قرآن شریف میں بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. جو لوگ سخاوتیں کرنے والے اپنے تو دیکھے ہوں گے کہ ماشاءاللہ کر رہے ہوتے سخاوتیں، تو ان کو کبھی یہ نہیں آپ سنیں گے کہ اب یہ کنگلے ہو گئے، مال یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے، ایسا شاید آپ نے سنا نہ ہو. وہ دیتے ہیں. اس سال زکوٰۃ جیسے ان کی مثال کے طور پر ₹1,00,000 نکلی تو دے دیے اس نے خوب، اور بھی اپنے مال میں سے خیرات کی، غریبوں کی مدد کی، تو آئندہ یہ ₹2,00,000 زکوٰۃ دے گا، 1.5 لاکھ دے گا، انشاءاللہ اس کو بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ وغیرہ دینا تو خیر وہ تو ہے ہی فرض، اور دیگر جو مطلب کام ہوتے ہیں نا، جیسے غریبوں کی مدد صدقات واجبہ سے نہیں، ویسے ہی جس کو صدقات نافلہ کہہ لیں، یعنی وہ خیرات کے جو فرض واجب نہیں ہے، نفل ہے، یہ بھی جو کریں گے. اچھا، مہمان نوازی کریں گے، مہمانوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، سحر و افطار کروائیں گے لوگوں کو، اور اس طرح جو بھی مطلب یہ نیازیں کریں گے، غوث پاک کی نیاز کریں گے، غریب نواز کی نیاز کریں گے، اعلیٰ حضرت کی نیاز کریں گے، تو پھر جناب والا 12ویں شریف کی نیاز کریں گے. تو اس طرح کے جو یہ خیراتیں اور یہ اچھے اچھے کام میں جو رقمیں خرچ کرتے ہیں نا، ان کو دیکھیں، ان کا ہاتھ چھوٹی ہوگا، ہاتھ کھلا ہوگا، اور ان کو آتا بھی رہتا ہوگا. ان کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی بعض اوقات کہ یہ اتنا آتا کہاں سے. تو یہ مطلب بس شکر و صبر کی عادت ڈالے. ایک بہت بڑی پارٹی ہے ہماری جاننے والی، سمجھے، تو اپنے ان کے گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، ₹1,00,00,000 کا مال میرا خیال چل گیا اس کا. تو میں تعزیت کے لیے پہنچا، تو پرانی بات ہے، تو وہ ابھی تک دھوئیں نکل رہے تھے اور مال اس کا گوڈاؤن میں. تو میرے کو بولتا ہے ابھی اپنے پاس اور بھی بہت ہے. ہاں، یہ سب نہیں گیا میرا، یعنی کہ ہائے ہوئے میں مر گیا، میں برباد ہو گیا، واویلا نہیں کیا، اپنے پاس بہت ہے الحمدللہ. مجھے بہت مزہ آیا. تو ایسا ذہن بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، تو وہ ہرا بھرا ہے، بہت پیسہ اس کے بعد واقعی ابھی تک یعنی کہ وہ موج کر رہا ہے. تو یہ ہونا چاہیے ذہن، یہ نہ ہو کہ میرا ہائے میرا مال، ہائے میرا جیب کٹ گیا، میرا موبائل چلا گیا، اب میں مر گیا، آگ لگ گئی، تباہ ہو گیا. تباہ ہو شیطان یار، ہم کیوں تباہ ہوں گے؟ تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس شکر کا ہتھیار ہے، صبر کا ہتھیار ہے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان کا مقابلہ اور نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو صبر کرنے والا مالدار ہے، سمجھے، ہو واویلا مچانے والا مالدار ہے تو بھی غریب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کے فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں بعض لوگ حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا ان کے حقوق ضائع کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی حقوق اللہ ادا کرنے میں بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں، کیا اس طرح حقوق العباد کو چھوڑ کر صرف عبادات میں مشغول رہنا کافی ہے؟ خیر حقوق اللہ کی اپنی اہمیت تو ہے الحمدللہ، اور وہ ادا کرنے ہی چاہیے. تو حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. حقوق العباد سب سے بڑے تو حقوق اللہ ہے. اچھا اب حقوق العباد بھی وہی کہ یوں دیکھو تو بندہ بھی اللہ کا، حق بھی اسی کے، سمجھے. اس نے خود مطلب بندوں کے حقوق کو اس طرح مطلب یعنی کہ وہ ارشادات فرمائے، اور ترکیب اس طرح ہے کہ بندے کا حق یوں اہم کہ بندے کا اگر کسی نے حق مارا تو وہ بندے ہی پر چھوڑا ہے کہ یہ بندہ اس کو معاف کرے تو معاف ہو. توبہ تو کرے کہ اللہ کا حکم ہے تو توبہ کرے، لیکن معاف اسی صورت میں ہوگا کہ وہ بندہ معاف کر دے یا اس کو یہ ادا کر دے حق، تب فارغ ہوگا. تو یوں حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس لیے مطلب یہ کہ بندے کا حق ہے کہ خالی گھور کے دیکھنا بھی کسی کو ڈرانے والی نظر سے یہ ناجائز ہے. تو حدیث پاک میں گناہ کے کام ہے. کسی کو مارا، کسی کو گھورا، کسی کو ڈرا دیا، دھمکی دے دی کسی کو، تو اس طرح سب یہ مطلب گناہوں کی طرف، اور یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں. یہ ظلم ہے سب. خالی ظلم یہ نہیں کسی کو گولی مار دی، کسی کو مطلب دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کیا یا اکیلے میں اس کو برا بھلا کہا، اس کو ناحق جھاڑا، سمجھے. تو یہ بھی ظلم ہے. کسی کی غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا تو اب یہ ظلم میں کنورٹ ہو گیا، اب اس سے معاف کرانا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی. تہمت یہ تو ہے ہی ظلم. تہمت چاہے پیچھے سے لگائے چاہے سامنے سے لگائے تو خطرناک ہے. یہ تہمت تو عام طور پہ لگاتے ہیں ہمارے یہاں، جھوٹ بولتا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، ماما بناتا ہے، بیوقوف بناتا ہے. اللہ بیچارہ بیوقوف نہیں بنا رہا، صاف اور صحیح درست بات کر رہا ہے، اس کو بول دیا بیوقوف بناتا ہے. تہمت تو یہ پھر تہمت کس چڑیا کا نام ہے. تو یوں بات بات میں ہمارے ہاں تہمت تو اتنی عام ہے کہ مطلب یہ چپس کی طرح اس کو کھا رہے لوگ، نگل رہے، اور یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے تہمت لگا دی، اب بچ کے جائیں گے کہاں. ہاں بچ کر جائیں گے کہاں. باہر شریعت میں اس کی توبہ کا طریقہ جو ہے نا یہ بڑا ٹف ہے کہ جس کی تہمت لگائی اس کو بتائے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تم پر جو تہمت لگائی تھی، وہ معاف کرے، ہے نا. اور جس کو بولا تہمت، اگر بولا ہے کسی کو تو اس کو بھی بولے میں نے جھوٹ بولا تھا، تہمت تھی وہ، میں توبہ کرتا ہوں. یہ مطلب یہ آسان نہیں ہے تہمت سے بری اس ذمہ ہونا. غیبت میں تو پھر بھی یہ ہے کہ غیبت کر لی، اگرچہ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے غیبت، بارشت میں لکھا ہے، لیکن اس میں یہ کہ اگر ندامت ہی ہوئی، چپکے سے توبہ کر لی تو یہ قبول ہے توبہ. لیکن یہ کہ اس کو پتہ چل گیا غیبت جس کی تو اب اس سے معاف کروانا ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر پتہ ہی نہیں چلا تو توبہ سے خلاصی ممکن نہیں. تہمت اس سے خطرناک ہے غیبت سے، چاہے سامنے لگائی چاہے پیچھے سے لگائی، تہمت ہے وہ. اس پر عیب لگانا جو اس میں نہیں ہے، ایسا عیب لگانا جو اس میں نہیں ہے، ایسے گناہ کو اس کی طرف منسوب کرنا کہ اس میں نہیں ہے، تو یہ تہمت ہے. الزام کہہ دو، تہمت کہہ دو اس کو، تو یہ ہے بہت خطرناک. آج کل تو یہ عام ہے. میاں بیوی میں بھی بہت ہوتا ہے کہ بیوی کسی کے ساتھ، میرا شوہر کسی کے ساتھ ترکیب کر رہا ہے، حالانکہ شوہر کو خواب میں نہیں پتا، بیوی کو بیچاری کو سپنے میں نہیں پتا کہ کسی کے ساتھ. تو یہ تہمت. فون کر رہی ہے تو بولے کسی کو کر رہی ہے فون، یہ اپنے آشنا کو، معاذ اللہ. تو یوں مطلب یہ کہ کھڑکی میں کھڑی ہے یا کھڑا ہے تو بس سامنے سے اس کی یوں ہو رہی ہے. یہ بالکل اندازے سے اور شبے سے ایک دوسرے پر تہمتیں لگا رہے ہیں.
اور کوئی ان کو ابھی تو پوچھنے والا نہیں ہے مر کے بچ کے کہاں جاؤ گے. اس سے پہلے ان چیزوں سے نکل آؤ. جو بھی توبہ کرنی ہے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوئے, ابھی بتایا میں نے. بھلے بیوی سے معافی مانگنا پڑے, مانگنی پڑے گی, ٹھیک ہے. نہیں مانگتے تو آخرت میں ٹھیک ہے, پھر یہ بیوی ہوگی, آپ کا گریبان ہوگا, پھر اچھے لگو گے. تو اس لیے بیوی کو ستایا تو بیوی سے معافی مانگنی ہے, بیوی نے شوہر کو ستایا تو شوہر سے معافی مانگنی ہے, ساس نے بہو کو ستایا, ساس چھوٹے باپ کی بنے, معافی مانگے. بہو نے ستایا تو بہو معافی مانگے. ماں نے بیٹی کو ناحق ستایا, بیٹی بھی ماں بھی معافی مانگے. بیٹی نے یہ کیا تو بیٹی بھی معافی مانگے. باپ بیٹے سب, کوئی اس میں بڑا نہیں ہے. بادشاہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو وہ بھی معافی مانگے گا. معافی مانگنی, نہ مانگے بادشاہ ہوں, پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ بادشاہ کس کو بولتے ہیں. کوئی بچ کر نہیں جائے گا. قیامت کا دن جو ہے نا, اس میں کسی کی کوئی نہیں چلے گی. تو اس لیے اللہ کے قہر و غضب سے ہم سب ڈرتے ہیں. ہم مطلب اس کا مقابلہ یقیناً نہیں کر سکتے. تو ہم بھلے کتنی کر و فر والے اور مطلب طاقت والے ہوں, اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہماری. تو اس لیے دنیا میں ہی نپٹ لینا چاہیے, معافی تلافی کر کے.